کراچی میں ٹینکر نے ہنستا بستا خاندان اجاڑ دیا۔ ملیر ہالٹ پر رانگ وے آتے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ زخمی حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا۔ ننھے مہمان نے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی بند کر لی۔ زچہ بچہ اور والد تینوں جان سے گئے۔ اہل خانہ نے کہا عبدالقیوم اور زینب اسپتال سے چیک اپ کروا کر آ رہے تھے۔ دونوں کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش تھی۔ خاتون کے والد نے ٹینکر ڈرائیور کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ روشنیوں کے شہر میں ہیوی ٹریفک نے اندھیر مچا دی۔ کوئی ٹینکروں کے آگے کھڑا ہو نہ سکا۔ ٹینکر لوگوں کو کچلتے رہے، کراچی والے مرتے رہے۔ شہر کے بڑے صرف بیان بازی کرتے رہے۔ رواں سال کے صرف 100 دنوں میں 100 سے زائد لوگ ہیوی ٹریفک کا نشانہ بن گئے۔ سندھ حکومت کے احکامات جاری ہوئے، اجلاس ہوئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ ہیوی ٹریفک اسی رفتار سے لوگوں کی جان لے رہی ہے۔ بلاول کا وزیر اعظم سے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں سیاست میں تقسیم پیدا ہو چکی، قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں افطار ڈنر سے خطاب میں کہا وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی اپوزیشن پر ہے، حکومت اور اپوزیشن سے بات کر سکتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں کچھ جماعتوں نے حصہ نہیں لیا، ذاتی ایشوز کو ترجیح دی۔ اپوزیشن کو بھی قومی ایشوز پر اتفاق رائے میں حصہ لینا چاہیے۔ دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان پر حملہ آور ہیں۔ ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھانے کا فیصلہ، اسکولوں کالجوں میں قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، کہا جن تعلیمی اداروں کے سربراہان احکامات کی پابندی نہیں کروا سکتے وہ دستبردار ہو جائیں۔ ریاست مخالف سرکاری ملازموں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہارڈ کور دہشت گردوں سے کوئی رعایت ہوگی، نہ سڑک بند کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ریاست مخالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ بلوچ نوجوانوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپتالوں کی حالت پر پھر برہم۔ جناح اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل کو معطل کر دیا۔ مریم نواز نے اچانک جناح اسپتال کا دورہ کیا۔ لوگوں نے مریم کو روک کر شکایتوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اسٹور میں موجودگی کے باوجود دوائیں نہ دینے پر مریم نواز کا اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ نے ہربنس پورہ فیلڈ اسپتال میں بھی سہولتیں دیکھیں۔ اسپتال واجبات ادائیگی، دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سرکاری اسپتال میں دستیاب دواؤں کی فہرست لگانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کا غیر اعلانیہ دورہ کیا۔ مختلف سڑکوں اور بازاروں کا معائنہ۔ ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں بحال کر دی۔ جس کا نام سلمان اکرم راجہ دیں گے، صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ عدالت نے حکم دے دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملنے والوں پر ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہ کرنے کی شرط عائد ہوئی۔ عدالت نے بات نہ کرنے کا حکم رفقا کی حد تک دیا ہے۔ کسی بھی شخص کی گفتگو پر تو قلقن نہیں لگ سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگیں گے تو ذہن سے یہ نکال دیں۔ 26 نومبر کو احتجاج کے 7 مقدمات۔ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی 4 مقدمات میں گرفتاری روک دی۔ عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع۔ ملزم ارمغان امریکی شہریوں سے فراڈ میں بھی ملوث نکلا۔ ارمغان کے کال سینٹر سے امریکیوں کی معلومات حاصل کی جاتی، معلومات کے ذریعے امریکیوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی جاتی۔ ملزم جال سازی سے ہر مہینے 3 سے 4 کروڑ کما کر کرپٹو میں تبدیل کرا لیتا۔ ایف آئی نے جال سازی اور حوالہ ہنڈی کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ ارمغان اپنے دوست مصطفیٰ عامر کے قتل میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور میں پنجاب بینک کی کیش وین لوٹ لی گئی۔ ہشت نگری میں 4 مسلح افراد نے کیش وین سے 3 کروڑ لوٹے۔ ملزم لوٹ مار کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کیش وین نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا۔ مختلف علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ جلد ملزمان کو پکڑ لیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। कहा, रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लिए मुतारिफ कराया गया। पैसे मुस्तहकीन तक शफाफ निज़ाम के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाने की हिदायत। चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है, ऐसी सूरत हाल नहीं कि दरामद की जाए। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं बचत बाजारों में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल में चीनी 164 रुपए में दस्तयाब है। किसी ने इससे ऊपर फरोख्त की तो सख्त कार्रवाई होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं शुगर माफिया ने नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी। चीनी की कीमत और वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। कमिश्नर कराची ने शहर में तहक्कुम सानी हर किस्म के एहतजाज, रैली और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची का कहना है कि 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर भी पाबंदी आयद की। कराची में फिर जगह जगह ट्रैफिक जाम, दफातर से घरों को जाने वाले परेशान। ओल्ड सिटी एरिया, पाकिस्तान चौक, आई चुंदरीगढ़ रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें। ट्रैफिक में फंसे बेशतर शहरियों ने सड़क पर रोजा इफ्तार किया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फवारा चौक और अब्दुल्ला हारून रोड पर होने वाले एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक अफगान ताल्लुकात से मुतालिक इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने अपने दौरे काबुल पर ब्रीफ किया। अफगान हुकाम ने मुलाकातों और दो तरफा ताउन पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया। ऐवाने सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने एयर मार्शल शकील गजनफर, एयर मार्शल काजिम हमाद और एयर वाइस मार्शल शकील सफ्तर को हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। मेजर जनरल सैयदुर रहमान सरवर और मेजर जनरल ताहिर मसूद समेत दीगर को भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान बहुत मेहनती और काबिल है, सर्दी गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी ज़राई तहकीकाती काउंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपॉन्क्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह का कहना था सिंध हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इकदाम कर रही है। स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। इससे समाजी और इक्तसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदे की तकरीब वज़ीर आला हाउस में हुई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर सिंध हुकूमत का 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी कारकुनों के 2 गिरोह लड़ पड़े। लातों, घूसों, मुक्कों के वार किए। वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने बताया जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। एक गिरोह कब्जा कराना चाहता था। हम खुद सुलह करा लेंगे। पार्टी ओहदेदार थाने से उनको साथ ले गए। ईद खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में गहमा गहमी, नए कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, खुस्से और झुमकों की दुकानों पर रश लग गया। कराची में फर्शी शलवार की डिमांड। फैसलाबाद में खवातीन मलबूसात, चूड़ियां, पर्स, मेहंदी और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में बच्चों की वालिदैन के साथ शॉपिंग। किसी ने नए कपड़े लिए तो किसी ने मैचिंग जूते पसंद किए। इसराइल ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर क़यामत ढा दी। लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल अस्पताल पर गिरा। हंगामी शोबा मुकम्मल तबाह।
حملے میں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن اسماعیل برون سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ اینی شاہد نے عالمی برادری سے سوال کیا، گھر، سڑکوں اور گلیوں میں بم برسائے جا رہے ہیں، ہم لوگ اسپتال میں بھی محفوظ نہیں تو پھر کہاں جائیں؟ اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے مزید 61 فلسطینی شہید، 130 سے زائد زخمی ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,000 سے بڑھ گئی۔ قطر میں بھارتیوں کی جاسوسی کی کارروائیاں نہ رک سکیں، قطری حکام نے بھارتی آئی ٹی انجینئر کو گرفتار کر لیا۔ امیت گپتا ڈیٹا چوری اور جاسوسی میں ملوث پایا گیا۔ آئی ٹی فرم کے عہدیدار 3 ماہ سے زیر حراست ہے۔ 2022 میں قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 اہلکار گرفتار ہوئے تھے۔ بھارتیوں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 5,30,000 تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم کر دی۔ 24 اپریل تک ملک چھوڑنے کا حکم۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیوبا، ہیٹی، ناکاراگوا اور وینزویلا کے شہری نشانہ بنیں گے۔ فیصلہ کل جاری کیے جانے والے صدارتی حکم نامے کے تحت نافذ ہوگا۔ امیگریشن امور پر کام کرنے والی تنظیم ویلکم یو ایس نے متاثرہ افراد کو مشورہ دیا ہے وہ فوری طور پر امیگریشن وکیل سے رجوع کریں تاکہ ملک میں رہنے کے لیے کوئی قانونی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان مقرر۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے کہا، ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز فیملی میں بطور کپتان خوش آمدید کہتے ہیں۔ وارنر کی بطور لیڈر اور میچ ونر کارکردگی ہماری ٹیم کے وژن سے مطابقت رکھتی ہے۔ گزشتہ سیزن میں شان مسعود کی غیر معمولی قیادت پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے شان مسعود ٹیم کا ایک حصہ رہیں گے۔ ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کنگز 12 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف میچ کھیلیں گے۔ پی ایس ایل 10 کا آن لائن سپلیمنٹری ڈرافٹ مکمل۔ پشاور زلمی نے کوربن بوش کی جگہ جارج لنڈے کو اسکواڈ میں شامل کر لیا۔ اسلام آباد نے ونڈر ڈیویسن کی جگہ ایلیکس کیری کو اسکواڈ میں منتخب کیا۔ کراچی کنگز نے پہلے ہی اضافی کھلاڑیوں میں لٹن داس کو اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ مارک چیمپئن کین ولیمسن اور دوسن ابتدائی میچوں میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان ٹیم 5ویں T20 کے لیے ماؤنٹ موگانئی سے ویلنگٹن پہنچ گئے۔ قومی اسکواڈ کل پریکٹس کرے گا۔ گرین شرٹس اور بلیک کیپس بدھ کو اسکائی اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گے۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان کیویز کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ بڑے کھلاڑی کی چھوٹی حرکت، ہربھجن سنگھ کے جوفرا آرچر کے لیے نسلی ریمارکس پر تنازع۔ کمنٹری کے دوران ہربھجن سنگھ نے کہا کہ لندن میں کالی ٹیکسی کا میٹر تیز بھاگتا ہے اور یہاں پر آرچر کا میٹر۔ سوشل میڈیا صارفین نے ہربھجن سنگھ سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ آنکھوں سے محروم تمیم اقبال کو کرکٹ کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک۔ بنگلہ دیش کے سابق کپتان کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق تمیم اقبال ڈھاکہ پریمیئر لیگ کا میچ کھیل رہے تھے، اسی دوران انہیں سینے میں تکلیف ہوئی۔ آنکھوں سے محروم وشناز نے زندگی روشن کر لی۔ کوئٹہ کی وشناز مصنوعی زیورات بناتی اور آن لائن فروخت کرتی ہے۔ بچپن میں وشناز کی بینائی چلی گئی لیکن اسے رنگ یاد ہے۔ وشناز نے رنگوں کے خوبصورت امتزاج سے موتی پرونے میں مہارت حاصل کی۔ وشناز بتاتی ہے ڈرتے ڈرتے کام شروع کیا، اب کاروبار چل پڑا۔ ریٹائرڈ بوڑھے والد کا سہارا بھی بن گئی۔ اور جی تو پاکستان لیگ میں جاری ہے انعامات کی برسات۔ ایک بار پھر شو میں شرکا نے جیتے 1.5 کروڑ مالیت کے انعامات، جن میں شامل ہیں 1500 CC کار، موٹر بائکس، ہوم اپلائنسز اور بہت کچھ۔ جیت کا سفر ہے جاری اس رمضان۔ جی تو پاکستان لیگ میں صرف ARY ڈیجیٹل پر۔